اگوں تو جو بچہ کہے تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا جی، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے یا اللہ؟ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے۔ مذاق نہیں کرے، اور بندہ کوئی سیانا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ رب کریم کے ساتھ مذاق۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھیں۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائعت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی۔ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں دن میں، حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر۔ آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ 5 وقت مسجد میں حاضری دیں، چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں۔ آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے، والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے۔ اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتے ہیں میت کو غسل دو۔ ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ آپ کے رشتے ناتے ختم ہو گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے، 1-2 بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام، یہ ہو گیا، اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے، اسی نے فوت ہونا تھا، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا، قرآن کے مدارس کو آباد کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن۔ ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے، اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں۔ اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں، قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں۔ اور پھر میرے بھائی جو آیات آپ کو ضروری ہیں، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کسی اچھی کاری سے، اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں، یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں اور دین داروں کے ساتھ جڑیں۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا۔
کھلے دل کے ساتھ. یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کسی پیر صاحب سے ملیں, کسی آستانے پہ جائیں, یہ کچھ گزارشات ہیں, بات میری ختم ہو گئی, وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں. تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں. یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس, درویش کے پاس, جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں, اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے, وہ کو سنت شریعت کا بھی پابند ہے. میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, خدا را اب بس کر دے. بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی, تھک گئے ہم کہہ کہہ کے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے, ادھر دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے, کندھوں تک, کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے. کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے, بال بڑے رکھے ہوئے ہیں. یہ ملنگ صاحب ہے. ان تماشوں سے باہر آ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. ہم دم کے قائل ہیں, درود کے قائل ہیں. میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, یہ چیزیں جائز ہیں, ان کی شریعت میں اصل ہے, دلیل ہے, لیکن کل دین یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں, تقوی کی طرف رجوع کریں. ان ظالموں سے, بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر. جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں, تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو. ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے, اور ہم درباروں والے نہیں, ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں. دربار تو ایک ضمنی چیز ہے, بن بھی جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے, جنت کھلی ہوئی ہے. اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام ہے. مہربانی فرمائیں, ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں. رمضان شریف آئے گا, اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں, کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں, کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں. جمعے پڑھیں, دروس سنیں, تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں. اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں. اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو, اپنے آپ کو دیندار بنائیں. یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا, یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا. آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے, اس کو ضرور سمجھیں. خواتین کو پردے کا پابند کریں, ان کو پردہ داری سکھائیں. پردہ شریعت میں ضروری ہے, اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی, اس کا خامند ہوگا, اس کا باپ. اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے. تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جسے اللہ رسول ناراض ہو. ان کو پردے کا پابند کریں, بغیر برقعے کے, بغیر مکمل نقاب کے. بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی, سختی کریں. اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں, ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. ان کو پابند کریں. اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت با پردہ نہیں ہے, وہ ذمہ دار ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا, آپ کو پہنچایا گیا. آسمان, زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے. ذکر ہوگا. ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے, اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں. تھک کے ذکر نہیں کریں. ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ, سرور کے ساتھ, کیف کے ساتھ. اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے, یہ لذت کیا ہے, یہ کیف کیا ہے. میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں. بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں. ذکر تو ایک کیفیت ہے, لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے. تو ذکر کریں اللہ کا, درود شریف پڑھیں. دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں, ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے, یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں. ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا. دعا مانگیں, اور اللہ سے مانگیں تو کھول کے مانگیں.
اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے. میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے. آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا.